السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ہندوستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کہ پہلے تو لوگ مساجد و مکاتب کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے، لوگ اذان کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے، کوئی مسجد کو شہید کرتے تھے تو کوئی قربانی کے اوپر پابندی لگاتا تھا، کوئی نماز پڑھنے پہ پابندی لگاتا تھا۔ لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ اس بار تو جو اللہ کی کتاب، عظیم الشان ایک کتاب ہے، ایک روحانی کتاب کے اوپر انگلی اٹھا دیا۔ اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ 26 آیت کو ہٹا دیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں سب کو بند کیا جائے اور قرآن کو نہ پڑھایا جائے۔ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ماں باپ پڑھائیں، مدرسے کو بند کیا جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ذرا سوچو، یہ کس نے کہا ہے کہ 26 آیت کو ہٹا دیا جائے قرآن سے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ہندوستان کا رہنے والا ایک وسیم رضوی نے کہا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اس طرح کی 26 آیتیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے انسان میں الگ ہونے کی ایک شکشا ملتی ہے کہ تم الگ ہو اور دھرموں سے، تم قتل کرنے کے لیے تم کو چھوٹ دی گئی ہے، کافروں کا قتل کر دو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی پی آئی ایل میں سپریم کورٹ میں داخل کی ہے۔ یہ جو 26 آیتیں ایسی ہیں جو مدرسوں سے لے کے ہر جگہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کی پڑھائی، بیسک پڑھائی جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو چھوٹے سے بچے کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بچہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھے گا تو آگے جا کر وہ کسی نہ کسی کٹر پنتھی مانسکتا کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیرین، بس تھوڑی سی بات ہم اپنی بتا دیں۔ دیکھیں، 2-3 باتیں ابھی بیچ میں آئیں کہ جو آیتیں یہ اس وقت کے لیے آئی تھیں جس وقت یہ ایسی اس طرح کی اسلامک جنگیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ قرآن میں آج ان کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو قرآن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ وقت گزر گیا، وہ حالات گزر گئے تو ان کو آپ ہٹا دیجئے۔ اس سے اگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو آپ ہٹا دیجئے۔ اس میں بحث کس بات کی؟ آپ خود دیکھیے کہ یہ سورہ آپ ہسٹری کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اے نبی، نہیں شیرین جی، نہ یہ نہیں ایکسپٹیبل ہے۔ آپ کون سی ہسٹری مٹائیں گے؟ آپ حدیث میں رکھیے نا، ورڈ کو مٹانا چاہتے ہیں، ہسٹری کو حدیث میں رکھیے، قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں، آپ قرآن کو، اگلے جنریشن کو کیوں آپ قرآن کو بیس بنا کر آپ یہ جیسے ہی میں نے سنا، میرا دل، میرا بدن پوری طریقے سے تھرا اٹھا کہ وہ روحانی کتاب میں سے وہ 26 آیت کی بات کر رہا۔ ارے اس کے دماغ میں بھوسا بھرا، یہ پاگل ہو گیا ہے کہ قرآن سے 26 آیت، ارے 26 آیت کی دور کی بات ہے، ایک رکوع کی بات بہت دور ہے، ایک الفاظ اور ایک حرف کی بہت دور بات، زبر زیر پیش بہت دور، یہاں تک کہ ایک نقطہ بھی نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اور یہ بدتمیز، یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ 26 آیت کو ہٹا دیا جائے۔ ارے یہ پاگل ہو گیا کیا؟ اس کا دماغ پہ بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ میں وسیم رضوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، ابھی پیچھے ہٹ جاؤ، نہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے کتاب کے اوپر، وہ کتاب جو روحانی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی اللہ نے حفاظت خود لی ہے، اور آپ قرآن سے ٹکر لے رہے ہو، قرآن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، قرآن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو یعنی اللہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، قرآن سے ٹکر لے رہے ہو یعنی اللہ سے ٹکر لے رہے ہو، اور اللہ سے ٹکر لوگے تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا، انسان نہیں کرے گا، انسان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، میں وسیم رضوی سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر
ایسے بہت آئے قرآن کو مٹانے کے لیے، لیکن قرآن کو مٹانے سے پہلے وہ خود مٹ گئے، وہ خود برباد ہو گئے، اور قرآن کے اوپر آنچ تک نہ آئی پائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کہ تو معمولی انسان ہے، یہ وسیم رضوی جو 26 آیت کی کہہ رہا کہ 26 آیت کو ہٹا دیا جائے، مساجد و مکاتب کو بند کیا جائے، یہ میرے پیارے عزیز دوستو یہ طارق فتح خان کہہ رہا ہے کہ آپ کے انڈیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، مدرسے ہیں، سب کو بند کیا جائے۔ ہمیں قرآن بھی جو پڑھایا جاتا ہے وہ رٹے سے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ بہتر یہ ہوتا کہ یہ جتنے آپ کے ہندوستان میں مدرسے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، اور سکولوں میں مسلمان بچوں کو یا ماں باپ جو ہیں وہ پڑھائیں قرآن۔ طارق فتح خان ایک نمبر کا خبیث اور بدتمیز جاہل ہے، اس کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا، یہ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ وہ آپ نے سنا پاگل خانہ، کبھی سنا ہوگا، ان دونوں کو وہیں بھیج دیا جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کہنے سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی وقت ہے، وسیم رضوی ابھی پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ اس دنیا میں تجھے جگہ نہیں ملے گی، اس دنیا میں بھی جگہ نہیں ملے گی، اور اس دنیا میں بھی تجھے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ بھی دنیا اللہ کی دنیا ہے، اور وہ جو آخرت والی دنیا ہے وہ بھی اللہ کی ہی دنیا ہے۔ یہ دنیا چھوٹی ہے اور وہ دنیا بہت بڑی ہے۔ نہ تجھے یہاں سکون چین ملے گا، نہ وہاں تجھے کچھ ملے گا۔ تو کہنے سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی اپنے الفاظ واپس لے لو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ السلام علیکم۔